السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ لیکن جناب خبر یہ ہے کہ ایران نے چین سے ایک جاسوس سیٹلائٹ خریدا ہے اور اس سیٹلائٹ کا نام ہے TEE-01B۔ اس سیٹلائٹ کی قیمت ہے جناب $3.80 کروڑ، جو کہ ایران نے ادا کی ہے چین کو۔ کیا یہ محض ایک خبر ہے؟ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ کو بدلنے والا ایک ایسا ہتھیار ہے جس نے ایران کی جنگی صلاحیت کو مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران کی جنگی صلاحیت کے حوالے سے یہ دوسرا انکشاف ہے جو سامنے آیا، اور اس سے پہلے ایران کی طرف سے F-15 جو کہ جو امریکی جنگی طیارے تھے، F-35 اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر طیاروں کا شکار ہے، اس نے مکمل طور پر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ ایک ایسا ملک جس کے اوپر پابندیاں ہیں اور پابندیوں کے باوجود وہ اپنے طور پر ایسی ٹیکنالوجی کو تیار کر رہا ہے جو کہ اسٹیلتھ طیارے F-35 جیسے طیاروں کا شکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ نہ صرف حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، بلکہ اس کی جنگی صلاحیت اب امریکہ کے لیے خطرناک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا تھا کہ چین کی طرف سے یعنی چین سے ایران کے 2 جہاز آ رہے تھے، یہ سمندری جہاز، اور جب امریکی فوج نے جو آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی پر مامور ہے، اس نے ان جہازوں کو روکا تو وہاں سے ایسا مٹیریل برآمد ہوا جس کو امریکن پریزیڈنٹ نے ٹاپ سیکرٹ کہا۔ ویسے تو یہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ہی ترہ امتیاز ہے کہ وہ بعض مرتبہ نان ایشوز کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ گھماتے ہیں کہ وہ ایشوز بن جاتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور چائنا یہ دونوں اس وقت مخالف قوتیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو ممالک ہیں بڑے طاقتور، وہ اپنے اتحادیوں کی جو سپورٹ ہے وہ مختلف امور پر کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر چائنا نے ایران کو کچھ چیزیں فراہم بھی کی ہیں جس کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹاپ سیکرٹ کہتے ہیں، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ جو سیٹلائٹ کی خریداری کا انکشاف ہے، یہ اپنے طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس نے ایران کی جنگ کے فلسفے کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو سیٹلائٹ ہے، اس کو خریدنے کا انکشاف کیسے ہوا، یہ بھی اپنے اندر ایک بڑا ایک انہونی سی چیز ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے ایک رپورٹ کو پبلش کیا 15 اپریل 2026 کو۔ اچھا، اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ ایران کی جو وزارت دفاع ہے، اس سے منسلک کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو لیک ہوئی ہیں، اور اس ڈاکومنٹس کے اندر ایک خریداری کا انکشاف کیا گیا ہے جو کہ ایرانی فوج کے ایک بریگیڈیئر جنرل کے دستخطوں کے ساتھ عمل میں آئی ہے، اور ان ڈاکومنٹس کے مطابق چائنا کو $3.80 کی ایک پیمنٹ کی گئی ہے، اور اس پیمنٹ کے بعد جب اس کی مزید تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس پیمنٹ کے ذریعے ایک جاسوس سیٹلائٹ کو خریدا گیا ہے۔ اچھا، اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق جو کہ ان فوجی دستاویزات کے ساتھ سامنے آئیں، پہلے تو فائنینشیل ٹائمز نے اس سٹوری کو چھاپا، اس کے بعد اس سٹوری کو رائٹرز نے، پھر یروشلم پوسٹ نے، ٹام ہارڈویئر اور دیگر اداروں نے اس سٹوری کو ریپروڈیوس بھی کیا ہے۔ اچھا، اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ تھا، اس کو چائنا نے تیار کیا، اور چائنا کی ایک کمپنی ہے جس کا نام بتایا گیا ہے کہ اس نے یہ ان آربٹ جو سیٹلائٹ ہے اس کو بھیجا تھا خلا میں۔ بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ جو ارتھ آئی کمپنی ہے چائنیز، اس نے یہ جو سیٹلائٹ ہے، یہ شینگجو سیٹلائٹ اور جلن 1 کانسٹلیشن ٹیکنالوجی نے اس کو تیار کیا۔ اس کو جو ہے وہ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے جو کہ چائنا کا ہے، اس سے اس کو آربٹ میں بھیجا گیا، اور اس کو جس راکٹ کے ذریعے بھیجا گیا وہ سن سنکرونس آربٹ تھا، اور اس سیٹلائٹ کا وزن تقریباً 112 جو کلو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق جو کہ فائنینشیل ٹائمز میں شائع ہوئی ہے ایران کی لیک ڈاکومنٹس کے مطابق، اس کے تحت خلا میں جانے کے بعد یہ جو سیٹلائٹ ہے اس کی اونرشپ جو ہے وہ IRGC کو منتقل کی گئی۔ اچھا، اس کے لیے بھی جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ عمومی طور پر جو سیٹلائٹس کو لانچ کیا جاتا ہے اس کے جو سگنل ریسیونگ سینٹرز ہیں وہ اسی ملک کے اندر قائم کیے جاتے ہیں، جیسے ایران کی طرف سے اس سے پہلے بھی جو جاسوس سیٹلائٹس ہیں وہ مدار میں بھیجے جا چکے ہیں، اور ایران نے یہ جو سیٹلائٹس ہیں ان کو خلا میں بھیجنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ باقی ممالک سے یکسر مختلف ہے۔ ایران میزائلز کے ذریعے سیٹلائٹس کو مدار میں بھیجتا ہے، باقی ممالک جو راکٹس کے ذریعے جو سیٹلائٹس ہیں ان کو مدار میں بھیجتے ہیں۔ ایران نے اس سے پہلے نور سیٹلائٹ سسٹم ایک مدار میں بھیج رکھا ہے جو کہ ایک جاسوس سیٹلائٹ ہے، اور نور سیٹلائٹ کے جو سگنل اور امیجز ریسیونگ سینٹرز ہیں وہ ایران میں موجود ہیں۔ یہ سیٹلائٹ کو چونکہ خاص طور پر اس ممکنہ جنگ کے تناظر میں خریدا گیا تھا، لہٰذا اس ایسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ایران کی فوج کے پاس اپنے مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو برقرار رہنا چاہیے، لہٰذا اس سیٹلائٹ کو چائنیز سسٹمز کے ذریعے تیار کروایا گیا، چائنیز سسٹم کے ذریعے اس کو خلا میں بھجوایا گیا، اور اس کے سگنلز اور امیج ریسیونگ جو سینٹر ہے وہ اس وقت بھی چائنا میں کام کر رہا ہے، اور ایران محض ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے جس کو لنک کیا گیا ہے اس سیٹلائٹ امیج اینڈ سگنل ریسیونگ سینٹر کے ساتھ، اس کے ذریعے تمام تر معلومات جو کہ اس کو درکار ہوتی ہیں وہ اس لیپ ٹاپ کے ذریعہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی وہ وہاں تک منتقل کی جاتی ہے۔ یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اس کی جو اس سسٹم کی جو ریزولوشن ہے وہ بہت زبردست ریزولوشن ہے، اور یہ محض آدھا میٹر یعنی 0.5 میٹر ریزولوشن اس کے جو ہے نا اہداف اس کا تعین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ سٹرکچر کی بھی مکمل تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف تفصیلات فراہم کرتا ہے بلکہ جو زیر زمین فیول کے جو نظام ہے، آکسیجن کا نظام ہے، والوز ہیں، اس جیسی تمام جو انفارمیشن ہے وہ بھی فراہم کرتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کی پرنس سلطان ایئر بیس پر جو ایران کا اٹیک ہوا تھا، جس میں امریکی فوج کے جو 5 ایئر ریفیولنگ ٹینکرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، انفیکٹ اس کارروائی کی تحقیقات نے یہ جو پورے کا پورا منظرنامہ ہے اس کو کلیئر کیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہ جو حملہ ایران کی طرف سے پرنس سلطان ایئر بیس پر کیا گیا تھا وہ اتنا جامع تھا، اتنا ایکوریٹ تھا کہ طیاروں کو فیول فراہم کرنے والے جو زیر زمین پائپنگز ہیں، وہ جو والو تھے جن کو اوپن اور کلوز کر کے فیول کو بھرا جاتا تھا ان ایئر ریفیولنگ ٹینکرز کے اندر، اور بلڈنگ کا جو پورے کا پورا پلان تھا اس کے مطابق اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے امیجز کی روشنی کے اندر اپنی سٹرائک کو پلان کیا، ایگزیکیوٹ کیا، اور تباہی کی ایک نئی داستان کو رقم کیا امریکی فوجی اثاثوں کو تباہ کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکشاف بھی ہوا ہے کہ بحرین میں یہ جو 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا اس کو بھی اسی سیٹلائٹ کانسٹلیشن کی مدد سے ہی نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہاں پر موجود امریکہ کے جدید ترین ریڈار سسٹمز کو بھی اسی سیٹلائٹ کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں جو CIA کا سینٹر تھا، جو ان کا ڈیٹا کلیکشن سینٹر تھا، جو ان کے انفارمیشن سینٹرز تھے، اور اس کے بعد برج عرب میں قائم جو رہائش پذیر تھے امریکی فوجی، ان کو بھی ایسی ہی سیٹلائٹ انفارمیشن کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے
جو ایران کو ملا اور پھر ایران نے جنگ کے پورے نقشے کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی طریقہ کار ہے جیسے ایران نے 5th جنریشن طیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ عمومی طور پر 5th جنریشن طیاروں کے اوپر جو اسٹیلتھ کوٹنگ ہوتی ہے وہ اس کی مدد سے ریڈار کراس سیکشن کو بہت حد تک کم کر دیتے ہیں، اور ریڈار کے لیے جو طیاروں کی ڈیٹیکشن کے لیے جو ریز کو فائر کیا جاتا ہے، اسٹیلتھ طیارے ان ریز کو ہی جذب کر لیتے ہیں، جبکہ ایران نے جو ہے وہ 5th جنریشن یعنی F-35 طیاروں کے شکار کے لیے ان کے ہیٹ سگنیچرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انفرا ریڈ ریز کو UHF بینڈ کے ذریعے فضا میں بکھیرا۔ ہیٹ سگنیچرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد میزائل ڈیفنس سسٹم نصر اللہ کی مدد سے F-35 طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ بہت حد تک اس وقت طاقتور ہو چکا ہے، اور وہ اسی سیٹلائٹ کانسٹلیشن کی مدد سے مفاقل سلطی ایئر بیس اردن، 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر بحرین اور اس کے بعد اربل ایئرپورٹ عراق کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اسی نظام کے تحت۔ تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی، ایک ایسی چیز ہے جو ایران کے ہاتھ لگی ہے، اور اس نے ایران کی جو جنگ کی نوعیت ہے اس کو ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ محض جو ہے وہ 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے اندر حاصل کردہ چینی سیٹلائٹ ایران کو وہ طاقت دے رہا ہے جو کہ روایتی میزائل سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ آسمان سے دیکھنے والی آنکھ، یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے مڈل ایسٹ کے اندر جنگ کے نظریے کو ہی مکمل طور پر بدل کے رکھ دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ ایران کے جو نشانے ہیں وہ تاک تاک کے لگے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو نقصانات کی شدت ہے اس میں بھی ہوش ربا اضافہ سامنے آیا ہے۔ اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔